السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ شارٹ علمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 82 ہے، جس میں ارکان اسلام روزے کا بیان چل رہا ہے۔ روزے کا پہلا جو بیان ہوا تھا اس میں آپ کے سامنے روزے کی فضیلت اہمیت کا بیان ہوا۔ اس کا پارٹ 2 جو کل آپ کے سامنے رکھا گیا اس میں روزے کا حکم، چاند کے احکامات اور روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کا بیان ہوا۔ آج روزہ پارٹ 3 جس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ روزے کے آداب، کچھ سوالات اور اگر اللہ تعالیٰ نے وقت اور توفیق دی تو نفلی روزوں کا بھی بیان آئے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلا پوائنٹ آج ہمارا ہے روزے کے آداب۔ ہر چیز کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے جس سے آپ سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ آداب کو آپ چاہے تو سائیڈ میں لکھ لیں، سنت، روزے کی سنتیں یا روزے کے آداب، دونوں چیز آپ لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سمجھنے کے اندر آسانی ہو، سمجھنا آسان ہو جائے، اس بنیاد پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ روزے کے آداب یا روزے کی سنتیں کیا ہیں؟ ہر عمل کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب ہم کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تلاش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیسے کیا، اس عمل کی خاصیتیں آپ کی نظر میں کیا تھیں، آپ اس عمل کو کیسے ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے جب بھیجا تو بھیجنے کا مقصد تھا اعمال کو کلیئر کرنا، ہر عمل کی وضاحت کرنا، عمل کیسے کیا جائے اس کا طریقہ بتانا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ روزے کے آداب یا روزے کی سنتیں۔ نمبر 1، سحری کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں روزوں کا حکم دیا تو ہمیں ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روزے کے اندر ایک عمل جو تمہیں کرنا ہے، جو سنت ہے، جو ادب ہے روزے کا، وہ ہے سحری کرنا۔ کئی لوگ سحری کے اندر کوتاہی کرتے ہیں یا اپنے آپ کو زیادہ متقی بتانے کے لیے سحری نہیں کرتے، یا کوتاہی کی وجہ سے سو گئے، رات میں پڑے ہوئے ہیں، فجر تک سوئے ہوئے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے۔ کئی طرح کے لوگ سحری کو چھوڑنے والے پائے جاتے ہیں، پر ہر اعتبار سے، چاہے کوتاہی کی بنیاد پر ہو، چاہے جان بوجھ کر کیا جائے، چاہے تقویٰ بتانے کے لیے عمل کیا جائے، یہ عمل غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کیا کرتے تھے اور آپ نے سحری کرنے کا حکم دیا۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1923، صحیح بخاری حدیث نمبر 1923، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے، یعنی سحری کا جو عمل ہے وہ برکت والا عمل ہے۔ سحری کے اندر رب العالمین نے برکتوں کو رکھا ہے، تو اگر کوئی انسان سحری کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتوں کو حاصل کرتا ہے، برکتوں کو کمانے کا ذریعہ اس کے لیے بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ سحری کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ سحری کی تیاری کرے، وقت پر اٹھے، سحری کھائے، سحری کے اندر کھانا پینا جو بھی چیز وہ بہتر پسند کرتا ہے، کچھ نہیں تو کھجور کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے اندر کھجور کھانا زیادہ پسند کرتے تھے، تو آپ سحری سے بھی کر سکتے ہیں، سحری کھجور سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز سے سحری کرنا میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ نمبر 2، تاخیر کر کے سحری کرنا، یعنی آخری وقت تک سحری کرنا۔ سحری میں بہت زیادہ جلدی نہیں کہ 2 بجے سحری کر لیا، 3 بجے سحری کر لیا، سحری آخری وقت تک کرنا افضل ہے، یعنی جب تک سحری کرنے کا وقت ختم نہ ہونے لگے تب تک آپ سحری کریں، تاخیر کرنا سحری میں افضل ہے، جس کے بارے میں آپ روایت لکھیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1921 صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور فجر کی اذان کے بیچ میں
50 آیت پڑھنے کا فاصلہ ہوتا تھا. یعنی اگر کوئی انسان قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت کرے اس میں جتنا وقت لگتا ہے بس اتنا ہی گیپ آپ اذان اور سحری کے درمیان کیا کرتے تھے, مطلب آخری وقت تک سحری کرتے تھے. کیا کہا صحابی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری کا اینڈ اور فجر کی اذان کے بیچ میں 50 آیت پڑھنے کا فاصلہ ہوتا تھا, یعنی انتہائی کم ٹائم ہوتا تھا. آپ آخری وقت تک سحری کیا کرتے تھے اور سحری آخری وقت تک کرنے کو آپ پسند فرماتے تھے. تو اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی ہے, طاقت دی ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کے اندر آخری وقت تک سحری کرنا میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نمبر 3, جلدی افطار کرنا, یا اب اس کو سمجھنے کے لیے ایسے لکھ لیں, وقت ہوتے ہی افطار کرنا. اب جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ ظہر میں افطار کر لے آدمی, وقت ہو افطار کرنا, فوراً افطار کرنا, اس میں تاخیر نہ کرنا, اس کے اندر احتیاط نہ کرنا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا. اب تو الحمدللہ جیسے جیسے دین کو لوگ سمجھنے لگے, قرآن و حدیث سب کے سامنے کلیئر ہونے لگا, ہماری نوجوان نسلیں قرآن حدیث کے قریب آنے لگی, تو اب یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے. ورنہ پہلے یہ معاملہ ہوتا تھا کہ رمضان کے شروع ہونے کے ایک دن پہلے مغرب کا جو وقت ہوتا تھا, رمضان پہلا روزہ جہاں شروع ہوا 12 منٹ کا فرق, 15 منٹ کا فرق, کم سے کم 10 منٹ کا احتیاط تو کیا ہی جاتا تھا. یعنی سورج ڈوبنے کے بعد بھی 10 منٹ کا احتیاط ہوتا تھا. تو افطار کے اندر کوئی احتیاط نہیں ہے, جیسے ہی سورج ڈوب جائے ویسے ہی افطار کرنے کا حکم ہے, اس کے اندر تاخیر نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس پوائنٹ کے اندر تھوڑا سا ہمارے یہاں پر اختلاف ہے جماعتوں کے اندر, اس لیے اس سلسلے کے اندر آپ 2 دلیلیں لکھ لیجئے افطار میں جلدی کرنا. پہلی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1957, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر, لوگ تب تک بھلائی میں رہیں گے جب تک جلدی افطار کریں گے. یعنی افطار مطلب وقت ہوا اور افطار کر لو, سورج غروب ہوا اور افطار کر لو, جیسے ہی سورج ڈوبے ویسے ہی افطار کر لینا. تو یہ قوم تب تک بھلائی میں رہیں گی جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے, یعنی افطار جلدی کرنے کا حکم دیا گیا. دوسری دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 1941, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ها هنا فقد افطر الصائم, جیسے ہی رات ادھر سے آ جائے, مطلب جیسے ہی رات کی شروعات ہو جائے, جیسے ہی سورج ڈوب جائے, روزے دار کا افطار ہو جاتا ہے. جیسے ہی رات آ جائے یعنی جیسے ہی سورج ڈوب جائے روزے دار کا افطار ہو جاتا ہے. مطلب اس میں آپ کے تاخیر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, بلکہ تاخیر کر کے آپ اپنے روزے کو خراب کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو عجیب سا ایک مسئلہ چلتا تھا, پہلے تو افطار کے کارڈ پر بھی لکھا جاتا تھا کہ وقت یہ ہے پر اس میں 10 منٹ کا احتیاط ہے. تو اب سوچئے نا, احتیاط اس چیز کے اندر کیا جاتا ہے جس میں آپ کنفیوز ہوں, کہیں سورج اگ نہ جائے دوبارہ, ڈوبنے کے بعد کہیں باہر نہ آ جائے, تو کیا احتیاط ہوتا ہے؟ بھائی سورج ایک بار ڈوبا تو ڈوبا, واپس تو نہیں نکلے گا نا, دن تو نہیں نہ ہو جائے گا. تو سورج ڈوب گیا مطلب ڈوب گیا. اور الحمدللہ اب تو ہم اس دور کے اندر رہ رہے ہیں, ٹیکنالوجی اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ آپ آج سے آنے والے اگلے سال کے اندر سورج کب ڈوبے گا تب تک کی خبر دی جاتی ہے, ایگزیکٹلی ٹائمنگ بتایا جاتا ہے. باقاعدہ محنت کرنے والے سورج چاند کی گردش کو دیکھنے والوں نے پورا اس کو تحقیق کر کے بتا دیا سیکنڈوں کے ذریعے کہ کتنے سیکنڈ پر سورج غروب ہوتا ہے. تو اب احتیاط کی الحمدللہ کوئی ضرورت باقی نہیں ہے. تو احتیاط کرنا یا روزے کو تاخیر سے کھولنا یہ بالکل صحیح عمل نہیں ہے. اب یہاں پر ایک پوائنٹ لکھ لیں کہ روزے کا وقت ہو جائے اور اگر اذان نہ ہو تو کیا کریں؟ کہ روزے کا وقت ہو گیا ہے پر اذان نہ ہو تو کیا کریں؟ تو جواب لکھیے گا کہ روزے کا افطار کے لیے وقت شرط ہے نہ کہ اذان. اگر آپ کے آس پاس میں اذان لیٹ ہوتی ہے تو آپ کو اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے, جیسے ہی وقت ہو جائے آپ کو افطار کر لینا ہے. میں نے دیکھیے کل بھی کوشش کی تھی, جو سوالات پوائنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں میں وہیں پر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں دقت نہ آئے. تو یہاں پر بھی اسی پوائنٹ کے اندر جب ہم روزے کی سنت یا روزے کے آداب جان رہے ہیں, اسی کے اندر پوائنٹ نمبر 3 میں یہ سوال بھی لکھ لیجئے کہ کہیں ہوتا ہے نا کئی بار کنفیوز کہ اذان تو ہوئی نہیں, افطار کیسے کر لیں؟ تو اذان اعلان ہوتا ہے, اذان شرط نہیں ہوتی ہے. اذان اگر نہ بھی ہو, اگر وقت ہو جائے تو آپ افطار کر سکتے ہیں. اس کی دلیلیں یہ دونوں دلیلیں ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے بتا دی کہ انتظار نہیں کرنا ہے, احتیاط نہیں کرنا ہے, وقت ہوتے ہی آپ کو افطار کرنا ہے.
नंबर 4, जबान और अमल की हिफाजत करना, यह भी सुन्नत है रोजे की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जबान पर भी कंट्रोल किया जाए और अमल पर भी कंट्रोल किया जाए। अपना बेहतर से बेहतर दें, अपना 100% अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश करें कि अल्लाह ताला मेरे ये अमल, अल्लाह ताला मेरी ये नेकियां। वैसे तो मोमिन को आम जिंदगी के अंदर भी जबान की हिफाजत करनी है, बुरा ना बोले, गालियां ना दे, ग़ीबत ना करे, चुगलखोरी ना करे, हराम ना बोले, किसी का दिल ना दुखाए और इसी तरीके से अपने बदन से किसी को तकलीफ ना दे। लेकिन अगर बात रमजान की हो तो रमजान के अंदर ये एहतियात और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आम दिनों से ज्यादा रमजान के महीने के अंदर रोजे की हालत में एहतियात किया जाए। जबान की हिफाजत, अमल की हिफाजत, अपने आप को बुराई से बचाना रमजान के अंदर ज्यादा जरूरी हो जाता है। दलील लिखें सही बुखारी हदीस नंबर 1903। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, इरशाद फरमाया, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजह अन यदा तामहु व शराबह। जो इंसान झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वह अपना खाना पीना छोड़े। जो इंसान रोजे में झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वह अपना खाना पीना छोड़े। मतलब अल्लाह की नजर में ऐसा इंसान जिसकी जबान सही ना चले रोजे में, जिसका अमल सही ना रहे रोजे में, उसका सिर्फ भूख और प्यास है, रोजे से उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो रोजे की सुन्नत या रोजे का एक अदब यह है कि जबान की हिफाजत की जाए, अच्छा बोलें, अच्छी बात करें, अल्लाह का जिक्र करें, हराम से बचें, किसी को तकलीफ ना दें, हाथ ना उठाएं, पैर ना चलाएं, अपने जिस्म और जबान के जरिए किसी को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। ये रोजे की सुन्नतों में से एक सुन्नत है, रोजे के अदब में से एक अदब है कि एक बंदा मोमिन जब अल्लाह की रजा के लिए अपना हलाल छोड़ रहा है, खाना छोड़ रहा है, पीना छोड़ रहा है, तो वो इंशाअल्लाह इतना एहतियात करे कि अपने जबान की भी हिफाजत करे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, तिलावत कुरान और दीन पर अमल किया जाए। क़िराअत कुरान और दीन पर अमल किया जाए। इस पॉइंट में आपको दलील की भी जरूरत नहीं है। भाई जब आप अल्लाह ताला की रजा के लिए रोजा रख रहे हैं, अल्लाह ताला की रजा के लिए पानी छोड़ रहे हैं, खाना छोड़ रहे हैं, अपनी शहवात छोड़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है? इस अमल के अंदर पीछे आप सारी फजीलतों को लिख सकते हैं, पीछे की फजीलतों की सारी दलीलें लिख सकते हैं कि रोजे की हालत में आप अल्लाह के करीब हैं, रोजेदार की दुआएं कबूल होती है। तो बहुत ज्यादा तिलावत कुरान किया जाए, बहुत ज्यादा अस्कार किए जाएं। आप जितना ज्यादा अमल करेंगे रब्बुल आलमीन अपने आप के अमलों का आपको बेहतरीन बदला अता करेगा, बेहतरीन सिला अता करेगा और आपको अजर अजीम अता करेगा। हालांकि जब फजीलत में बता रहा था रोजे की फजीलत, तो मैंने सिर्फ रोजे की फजीलत बताई, रमजान की फजीलत नहीं बताई आपको, सिर्फ रोजे की फजीलतें बताई हैं। वरना रमजान अपने आप में और कई खासियतें रखता है। अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। रमजान की तो अलग से फजीलतें हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसमें से कुछ फजीलतें मैं कल आपको अलग से बता दूंगा, रमजान की फजीलतें, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ रोजे की फजीलत बताई थी, रमजान की नहीं बताई थी। तो इस अमल के अंदर, इस अदब के अंदर, इस सुन्नत के अंदर ये बात पता चली कि तिलावत कुरान और दीन पर अमल करने के अंदर अपना वक्त लगाया जाए। नंबर 6, बहुत ज्यादा सोने से बचें और इबादत में वक्त लगाएं। वरना कई लोगों की हमारे आदत होती है, रोजा रखा गोया कि अल्लाह पर एहसान कर रहे हैं, फजर पढ़कर जो सोए तो जोहर तक की खबर नहीं, और कई लोग जोहर में उठते हैं उसके बाद दोबारा सो जाते हैं, मगरिब तक असर तक सोए पड़े रहते हैं। तो क्यों आप भूखे हैं, क्यों आप प्यासे हैं? इससे अच्छा आप खाना खा लीजिए। जब आपको रोजे की अहमियत ही पता नहीं है तो आपका भूखा प्यासा रहना किसी काम का नहीं है। तो अगर आप रोजे की हालत में हैं तो उसका मकसद है इबादत, अल्लाह को राजी करना, नेकियों पर अमल करना, बुराई से खुद को बचाना। तो बहुत ज्यादा सोकर अपने वक्त को बर्बाद ना किया जाए। दलील लिख लें आप, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1690, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1690,
جس کے اندر ڈائریکٹلی یہ بات نہیں ہے پر اتنا بتایا گیا ہے کہ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ قیامت کے دن بھوک کے سوا انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا، اور کتنے ہی راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں کہ رات جاگنے کے سوا انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا. 10 سال روزے رکھے، 20 سال روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزے بھی رکھ لیے پر عبادت نہیں کی، سوئے پڑے رہے، پورا دن ضائع کر دیا کھیلنے میں، ٹی وی کے اندر گیمز کھیلنے میں، صرف وقت کو پاس کیا، تو یاد رکھیے یہ روزہ آپ کو بھوک کے سوا کچھ نہ دے گا، یہ روزہ آپ کو پیاس کے سوا کچھ نہ دے گا، یہ روزہ آپ کو رات جاگنے کے سوا کچھ نہ دے گا. تو روزے کے مقصد کو سمجھیے کہ روزہ مقصد ہے عبادت، روزہ مقصد ہے تلاوت، روزہ مقصد ہے اپنے وقت کو ڈیوائڈ کرنا، تھوڑی دیر آرام بھی کیجئے، تھوڑی دیر عبادت بھی کیجئے، نہ یہ کہ پورا ٹائم سونے کے اندر گزاریے، کیونکہ یہ بڑے قیمتی دن ہوتے ہیں، بڑے اہم دن ہوتے ہیں. یہ دن اگر ایک بار چلے جائیں نا آپ پچھتاتے رہیں گے، ہو سکتا ہے اگلی بار آپ زندہ رہے نہ رہیں، صحت تندرستی رہے نہ رہے، روزہ رکھ پائیں یا نہ رکھ پائیں. تو اس لیے وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں استعمال کیا جائے. نمبر 7، کھجور سے افطار کیا جائے، یہ بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری حدیث نمبر 2065. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ یفطر علی رطبات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار گیلی کھجور سے کیا کرتے تھے، اگر وہ نہ ملتی تو سوکھی کھجور سے کرتے، اور اگر وہ بھی نہ ہوتا تو پانی سے کرتے. اسٹیپ بائی اسٹیپ 3 چیز بتا دی. افضل کیا ہے؟ گیلی کھجور جسے عربی میں رطب کہا جاتا ہے. وہ نہ ملے تو نارمل جو کھجور ہم لوگ کھاتے ہیں وہ سوکھی ٹائپ کی ہوتی ہے اور ایک بالکل گیلی ہوتی ہے، وہ استعمال کر لیں. اور اگر وہ بھی نہ ملے تو روزے سے افطار کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو گیلی کھجور رطب کھاتے، یا سوکھی کھجور تمر کھاتے، یا پانی سے افطار کیا کرتے تھے. تو افطار میں ہم بھی کوشش کریں کہ جو ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے ہم بھی وہی چیز استعمال کریں. لاسٹ، روزے میں بہت زیادہ دعائیں کی جائیں. بھئی اذکار اور قرآن میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہے، پر الگ سے میں آپ کو دعائیں بھی بتا دے رہا ہوں تاکہ دعا کی اہمیت آپ کی نظر میں باقی رہے. بہت زیادہ روزے کی حالت میں افطار کے وقت، افطار کے بعد دعائیں کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتا. دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 3030. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعاؤں کو اللہ تعالی رد نہیں کرتا. اس میں جو ہماری دلیل ہے وہ یہ ہے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. 3 لوگوں کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، اور اس میں سے نمبر 1 کس کو بتایا؟ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا. روزے دار روزے کی حالت میں اگر کوئی دعا کر لے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، یعنی اس کی ہر دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے، اس کی ہر ضرورت اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے، اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا نہ کرے ایسا نہیں ہے. تو اس لیے ایک روزے دار کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ دعاؤں کے اندر اپنا وقت لگائے، رو کر گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے. اللہ کے سامنے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ کے سامنے تو ہم کھلے ہوئے ہیں. اپنی ہر ضرورت، ہر بات، ہر مسئلہ رکھ دے، اللہ تعالیٰ یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں مل رہا ہے. ہر چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا. تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو روزے کی حالت میں دعائیں مانگیں. یہ روزے کے کچھ ادب ہیں. ایک آخری ادب یہ لکھ لیجئے کہ روزے کی حالت میں یا رمضان میں غریبوں کا بھی خیال رکھا جائے. اس کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت الگ سے نہیں پڑے گی، یہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ اور ہم سمجھتے ہیں. ہماری بھوک میں ہمیں دوسرے کی بھوک یاد آتی ہے،
ہماری پریشانی میں ہمیں دوسرے کی پریشانی یاد آتی ہے، تو کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو ہم یہ عمل کریں کہ بہت زیادہ غریبوں کا خیال رکھیں، لوگوں کو افطار کرائیں، کھانا کھلائیں، ہر ضرورت مند تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے اس تک یہ ذریعوں کو پہنچایا جائے۔ یقیناً یہ بہت افضل عمل ہے، اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، تو ہمیں اس عمل کی بھی کوشش کرنا چاہیے۔ اب کچھ بنیادی سوالات جو روزے کے سلسلے کے اندر آتے ہیں، میں آپ کے سامنے انہیں رکھتا جاتا ہوں، ان کا جواب بھی دیتا جاتا ہوں۔ کیا کپنگ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا خون نکلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کپنگ بھی لکھ لیں، خون بھی لکھ لیں، کیونکہ ہمارے یہاں اس بارے میں بڑا کنفیوژن ہے۔ خون نکلنے پر یہ سمجھا جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا خون نکلنے سے یا کپنگ کرانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو آپ جواب لکھیں کہ خون کے نکل جانے سے یا کپنگ کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1938، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنا لگوایا، کپنگ کی، جو آج کل کپنگ تھراپی چل رہی ہے نا، کپ لگاتے ہیں، کٹ لگاتے ہیں، خون نکالتے ہیں اس کے اندر، اسے پچھنا بھی کہا جاتا ہے اور کپنگ بھی کہا جاتا ہے، عربی میں اسے حجامہ کہا جاتا ہے۔ تو کپنگ کرایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں، تو یہ دلیل ہو گئی کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نیکسٹ لکھیے، کیا سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کئی لوگ اس کو بھی غلط سمجھتے ہیں، سرما لگانے کو بھی، کیونکہ جہالت ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، دلیل ہو نہ ہو، کسی نے بتا دیا، کسی نے بول دیا، عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بنیاد پر لوگوں کو فتوے بھی دیے جاتے ہیں، خود کو علم نہیں ہے اور لوگوں کو فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے، روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ عمل موجود ہے کہ آپ خود روزے کی حالت کے اندر سرما لگایا کرتے تھے، تو پتا چلا کہ اگر وہ ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما دیتے۔ تو آپ کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت کے اندر، روزے کی کیفیت کے اندر، خود آپ روزے کے اندر ہوتے تھے اور اس حال کے اندر آپ سرما لگایا کرتے تھے۔ لیکن کیا ناک، کان کے اندر، آنکھوں کے اندر ڈراپ ڈالا جا سکتا ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ ہے وہ سوال، کیا آنکھ، کان اور ناک کے اندر ڈراپ ڈالا جا سکتا ہے؟ تو آنکھ، کان، ناک کے اندر ڈراپ نہیں ڈال سکتے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان تینوں جگہوں پر جب ڈراپ ڈالا جاتا ہے تو اس کے کچھ اثرات حلق کے اندر آ کر نیچے تک اتر جاتے ہیں، تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، ڈراپ ڈالنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ ہوتے نا یہ ڈراپ ہوتے ہیں، بہت سارے الگ الگ ڈراپ ہوتے ہیں، آئی ڈراپس ہوتے ہیں، آپ جیسے ہی ڈالیں گے آپ کو گلے کے اندر تھوڑی دیر میں کڑوا پن محسوس ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دوائی حلق تک آتی ہے۔ تو آنکھ، کان، ناک میں ڈراپ ڈالنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اثرات حلق تک آ جاتے ہیں اور روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ لکھیے گا، کیا وکس اور عطر سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے، رمضان کے اندر سوال پوچھتے ہیں عطر لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ وکس لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ تو کسی چیز کے ناک میں خوشبو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وکس سے، عطر سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب تھوڑا سا ایسا لکھ لیجئے گا کہ اگر انجیکشن طاقت دینے والا ہو، کمزوری میں طاقت دینے والا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر نارمل اینٹی بائیوٹک ہو، جو دوائی ضروری ہے دینا، بخار وغیرہ کسی چیز کے لیے آپ لے رہے ہیں جس سے جسم کی طاقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایسا انجیکشن جس کو لگانے سے بدن کو طاقت ملتی ہو، تو گویا کہ اب اندر سے طاقت دے رہے ہیں اس کو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن ایسا انجیکشن جس کا مقصد صرف دوائی ہو، بدن پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گرمی کی وجہ سے غسل کرنے یا بدن پر پانی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ میں آپ کو زیادہ تر وہ سوالات بتا رہا ہوں جو مجھ سے پوچھے جاتے ہیں رمضان میں۔ انجیکشن والا مسئلہ آپ نے سمجھ لیا،
اس کے بعد نیکسٹ مسئلہ ہے غسل کرنا یا بدن پر پانی ڈالنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں آپ دلیل بھی لکھ لیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے کے اندر دلیل بھی موجود ہے. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2365. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2365 کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے بدن پر پانی بہاتے جبکہ آپ روزے میں ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے کی حالت میں اپنے اوپر پانی بہایا کرتے تھے. یعنی پانی بہانے سے، غسل کرنے سے، کئی لوگ ایسی جہالت کرتے ہیں کہ بھئی غسل بھی کرتے ہیں تو پانی جو ہے وہ اندر جو ہمارے پورس ہوتے ہیں، جو ہول ہوتے ہیں، چھید ہوتے ہیں باریک باریک باڈی کے اندر، جو جلد کے اوپر ہوتے ہیں، سکن کے اوپر ہوتے ہیں، اس سے پانی اندر جانے کا خطرہ رہتا ہے. تو بھائی پانی حلق سے، منہ سے، ناک سے جو پانی ڈالا جائے نا وہ روزہ توڑنے کا خطرہ دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جلد کے ذریعے کوئی پانی چلا جائے گا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دلیل موجود ہے تو پھر اس بات وہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کبھی کسی کو اگر احتلام ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ناپاکی ہو گئی، سو کر اٹھے آپ ناپاک ہو گئے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو خود سے اگر ناپاکی ہو جائے، احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پر جان بوجھ کر اگر اپنے آپ کو ناپاک کیا جائے، منی کا خروج کیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نیکسٹ اس کے بعد ایک سوال، میاں بیوی کے ساتھ رہنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا میاں بیوی کے صرف ساتھ رہنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جواب لکھیے گا مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 8439. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 8439. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بستری کے علاوہ ہر چیز روزے میں حلال ہوتی ہے. یعنی اگر صرف ہم بستری ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، باقی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پھر بھی اس سلسلے کے اندر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ مرد اور عورت کو، میاں بیوی کو روزے کی حالت میں ایک دوسرے سے جتنی دوری بنا کر رکھیں اتنی بہتر ہے، کیونکہ شہوات سے بھی دور رہنا روزے کے اندر ضروری ہے. پہلے مسئلہ بھی لکھ لیجئے گا، پھر یہ پوائنٹ بھی لکھ لیجئے گا تاکہ کنفیوژن نہ رہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساتھ رہنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چھونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا نہیں ہوتا. لیکن جتنی دوری رکھی جائے روزے کی حالت میں شہوات سے اتنا زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو شہوات سے بچایا جائے. کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر روزے کی حالت کے اندر ہیں تو شہوات سے اپنے آپ کو بچانا ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اپنے آپ کو شہوات سے بچانا بہتر ہوتا ہے. لیکن اگر میاں بیوی ساتھ ہیں، ایک دوسرے کو چھو رہے ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں، اگر ہم اس طرح نہ کریں تو اس کے علاوہ کسی عمل سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اگلا مسئلہ، کیا روزے کی الگ سے کوئی دعا ثابت ہے؟ کیا روزے کی الگ سے کوئی دعا ثابت ہے؟ تو روزے کی وہ دعا جو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت والی، وہ روایت ضعیف ہے، صحیح سند سے یہ دعا ثابت نہیں ہے. وہ دعا جو ہمارے یہاں روزہ افطار کے وقت پڑھی جاتی ہے، اللہم لک صمت والی، وہ روایت ضعیف ہے، صحیح حدیث سے یہ دعا ثابت نہیں ہے. لیکن صحیح حدیث سے جو دعا ثابت ہے وہ ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ دعا نوٹس میں آپ کو بھیج دی جائے گی انشاءاللہ. ترجمہ میں آپ کو بتا دوں کہ دعا آپ یہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ پیاس جاتی رہیں، رگیں تر ہو گئیں، اور ثواب بھی اللہ نے چاہا تو ضرور ملے گا. تو یہ دعا ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ
اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کر لے، لیکن دعاؤں کے اندر بھی ہم یہ احتیاط کرتے ہیں کہ دعائیں وہی پڑھیں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ان دعاؤں کو پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت کے اندر کچھ یہ مسائل جو میرے علم کے مطابق ہو سکتے تھے، میرے علم کے مطابق جو سوالات کیے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک آخری سوال یہ لکھیں کہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں سویا رہا اور فجر ہو گئی اور تب نیند کھلی تو اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ بھئی آپ سونے کی حالت میں آپ کو احتلام ہو گیا، منی کا خروج ہو گیا، آپ ناپاک ہو گئے، اب آپ کی نیند نہ کھل پائی، فجر تک کا وقت ہو گیا، تو آپ کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مطلب تب آپ روزہ کنٹینیو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اگر انسان سویا، ناپاکی کی حالت میں فجر ہو جائے، تب بھی وہ غسل کر کے اپنے روزے کو مکمل کرے گا۔ اگر انسان سویا، ناپاکی میں رہ گیا، فجر کا وقت ہو گیا، تو جب اٹھے گا تب غسل کرے گا، تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1925، صحیح بخاری حدیث نمبر 1925، صحابی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ فجر کا وقت ہو گیا اور آپ ناپاکی کی حالت میں تھے، فجر کا وقت ہو گیا اور آپ ناپاکی کی حالت میں تھے، پھر بھی آپ نے غسل کر کے اپنے روزے کو باقی رکھا۔ کلیئر دلیل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ فجر کا وقت تک پہنچ گئے، ناپاکی کی حالت میں رہے، آپ نے غسل کیا اور روزے کو بھی مکمل کیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر نیند نہ کھلے، ناپاکی کی حالت میں بھی آپ رہ جائیں، فجر کا وقت بھی ہو جائے، تب بھی آپ اٹھ کر غسل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک آخری سوال لکھ لیجئے کہ کسی خاتون نے اگر روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں حیض یا نفاس کا خون آ جائے تو روزہ توڑنا ہوگا یا خود سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر کوئی خاتون روزے میں ہے، اچانک دم حیض یا دم نفاس آ جائے تو کیا روزہ خود ہی ٹوٹ جاتا ہے یا اسے کچھ کھانا پڑتا ہے تب ٹوٹتا ہے؟ یہ بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں اگر کسی خاتون کو دم حیض یا دم نفاس آ جائے تو خود بخود اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اوپر میں نے آپ کو دلیلوں سے بتایا کہ حیض اور نفاس روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اب آپ کچھ کھائیں یا نہ کھائیں، محض اس خون کے آ جانے سے ہی آپ ناپاک ہو گئے، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ چاہے سورج ڈوبنے کے 1 2 منٹ 5 منٹ پہلے بھی اگر یہ عمل ہو گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کو روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ لیکن ہاں، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، آپ دن بھر بھوکے رہے ہیں، چاہے جتنے بھی وقت بھوکے رہے ہیں، اور یہ آپ کے طاقت اور اختیار کے باہر کی چیز ہے، تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے جتنا آپ نے عمل کیا انشاءاللہ آپ کو اتنا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو یہ بات ہمیں پتا چلی کہ حیض اور نفاس کا خون آ جانا محض روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ کھایا یا نہ کھایا جائے روزہ باقی نہ رہے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور انشاءاللہ اب آنے والے درس کے اندر نفلی روزوں کا بیان، وہ دن جن میں روزے نہیں رکھے جاتے، وہ دن جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، اور اعتکاف اور آخری عشرے کا بیان انشاءاللہ کل آپ کے سامنے مکمل ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔